بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں کیسے خوبصورتی سے یہ بتایا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جب بھی یہ الفاظ گونجتے ہیں اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو یقین مانے وہ ذات ہماری طرف متوجہ ضرور ہوتی ہے۔ تو جس کی طرف وہ ذات متوجہ ہو جائے، چاہے اس کو مدد دیر سے ملے یا جلدی، تو کہیں نہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں وہ انسان عام نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام سے بھی خاص بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے مدد اس ذات سے طلب کی تھی جو سارے جہاں کا مالک ہے، جسے پسند ہے کہ مجھ سے کوئی مانگے، اور پھر یوں تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ کی نگاہ میں رہتا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے انسانوں کو ذلیل نہ کریں، اس کو بے سہارا اور بے آسرا سمجھ کر انسان کی مشکلوں کو اور مشکل نہ بنائیں۔ اٹھنے والے ہاتھ نہ بنیں، ساتھ دینے والے، تھپکی والے ہاتھ بنیں۔ انہیں بتائیں کہ کیسے کیسے اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اللہ کی رضا میں راضی لوگوں کے قصے سناتے ہوئے تسلی دینے والے انسان بنیں۔ خدا کے لیے دوسروں کا تماشا دیکھنا بند کریں۔ کوئی کسی کو غربت کا طعنہ نہ دے۔ جو آپ کے پاس ہے نا، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ دینے پر قادر ہے تو وہ چھینے پہ بھی قادر ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو آپ کا اس میں کمال ہی کیا ہے؟ اپنی طاقت کی بدولت دوسروں کی تحقیر کرنا بند کریں۔ خود کو کم از کم اتنا بڑا تو نہ جانیں، اور اپنی بڑائی میں دوسروں کو کم از کم یہ تو نہ کہیں کہ ہمیں ان سے کمپیئر کیوں کیا گیا، مجھے فلاں سے کیوں جوڑا گیا۔ تو ذرا سوچ اے انسان، تیرا حسن و جمال کس کا دیا ہوا ہے؟ تیری تیز رفتار، گفتار و انداز کس کی بدولت ہے؟ تو یقین مانے وہ ذات سب کو جج کر رہی ہے، جس نے کسی کو دے کر آزمایا ہے تو کسی کو نہ دے کر۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ کسی کو نافرمان اولاد کے طعنے دیتے ہیں تو کسی کو اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسے طعنے دینے سے بچیں اور سوچیں کہ جن کو نوازا گیا ہے اس میں ان کا کیا کمال ہے۔ تو کیا تم نے یہ زمین و آسمان، اپنی اولادیں، اپنا رزق، یہ سارا کچھ خود بنا لیا ہے؟ نہیں، ایک انسان تو ایک تنکا بنانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ تو پھر اتنی بے عقلی آخر کیوں ہے؟ اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنا تکبر کس لیے ہے؟ اور ایک بار اور سن لیں کہ کسی سے اس کا حق چھین کر کبھی مت سوچیں کہ آپ جیت گئے ہیں، بلکہ اصل میں تو آپ ہارے ہیں۔ یقین مانیں جسے آپ نے دھوکے سے خالی کر دیا ہے نا، اس کو تو اس کے رب کا ساتھ مل گیا ہے، اور آپ نے چھین کر اپنے رب کو کھو دیا ہے۔ تو سوچیں خسارے میں کون رہا؟ جی ہاں، خدا کے لیے کسی پر بہتان باندھ کر، کسی پر الزام لگا کر، کسی کے راز فاش کر کے اپنے دل کو خوش کرنے کے دھوکے میں مت رہیں، کیونکہ یہ دھوکہ تمہیں جہنم کے کنارے پر لے جا رہا ہے۔ کسی کی ناکامی پر خوش ہو کر اس کا ساتھ ہی چھوڑ دینا اور اسے ناکام کہہ کر منہ چڑھانا، اس سے پہلے یہ سوچ کہ تیری کامیابی میں تیرا اپنا کیا کمال ہے۔ جسے چاہے جب چاہے جو چاہے نواز دے، اور جب چاہے نوازے ہوئے سے بھی واپس لے لے۔ تو خدا کے لیے مشکلوں کو اور مشکل نہ ہونے دیں، بلکہ آسانی دینے والے، خیر بانٹنے والے بنیں۔ تو آپ کے لیے اللہ خیر کے راستے ہموار کر دے گا۔ کیا کبھی ایسا نہیں سوچا کہ وہ ذات ہر وقت اپنے بندے کو نوٹس کر رہی ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 72 پڑھ کر دیکھ لیں، اس کو سمجھ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ ہمارے کام ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں تو اسلام یہ تربیت دیتا ہے کہ مشکل جب آ جائے تو ساتھ نبھایا جائے۔ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسی کہانیوں سے، ایسے قصوں سے، ایسے واقعات سے کہ جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی مشکل وقت میں کسی کا ساتھ دینا، کسی کا ساتھ نبھانا کتنے اجر کی باعث ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیکھ لیں، جنہوں نے شدید خوف اور انتہائی خطرناک حالات کے باوجود بھی تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نہ چھوڑا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے۔
اور ساتھ نبھانے کا، ساتھ رہنے کا صلہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تدفین کی وجہ سے قیامت تک ثانیت سے مشرف ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اجر کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کا ساتھ ضرور دیں، ان کا ساتھ ضرور نبھائیں، اور ایک مومن دوسرے مومن کو یوں تسلی دے، اس طرح کے الفاظ ضرور کہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھبرا کر اور تنگ دستی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ گار آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، وہ اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے جو بڑا عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہونے کے باوجود یہ امید نہیں رکھتا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ اس لیے جہاں صبر کا دامن تھامنا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ یقین ہی پار کرائے گا۔ جہاں کبھی کبھار یہ الفاظ ہمارے حوصلے پست کرتے ہیں نا، کہ پیاس کہتی ہے اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، وہاں ایسے الفاظ مردہ جسم میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے سمندر مانگنے والوں، زندگی دی ہے جس نے وہ زندہ رکھنے پر بھی قادر۔ کچھ عطا بھول جاتی ہے، کچھ عنایت نظر نہیں آتی، ورنہ کتنے سوکھے پتے ہمیں جانتے ہیں سایہ دار شجر۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے سوکھے پتے، بہت سارے ویران دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت ہی شادماں نظر آتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، ہمیں وہ سایہ دار شجر کی مانند لگ رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو دوسرا انسان مصیبتوں سے بری نظر آتا ہے، حالانکہ ہر انسان آزمائش سے گزرتا ضرور ہے۔ جو غریب ہے اسے پیسے والے خوش قسمت نظر آتے ہیں، جو بیمار ہیں اسے صحت مند خوش قسمت نظر آتے ہیں، جو ذلیل ہیں وہ اسے عزت والے نظر آتے ہیں، جو ناکام ہیں اسے کامیاب نظر آتے ہیں، جو اس جمال میں پیچھے ہیں انہیں خوبصورت نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ جو بھی جس کے پاس نہیں ہوتا اور وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہوتا ہے، حالانکہ اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ اگر وہ خود دیکھ لیں کہ ہمارے پاس بھی کیا کیا ہے تو وہ کبھی بھی دوسروں کو نہ دیکھیں۔ یقین مانیں، ہم نے تو کبھی اپنی چلتی ہوئی سانسوں کی طرف توجہ نہیں کی، ہمارا جسم کیسے اللہ کے نظام کے ساتھ چل رہا ہے، یہ زمین و آسمان کیسے ہمارے لیے فائدہ دے رہا ہے، ہم نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہی وہ اصل وجہ ہے جس سے ہم پریشان اور مایوس نظر آتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر ہم اپنے نبی اور صحابہ کرام کی مشکلات کو سامنے رکھیں نا، تو ہمیں ہر مشکل آسان لگے گی، ہر مصیبت کو جھیلنا آسان ہو جائے گا، اور ہر اذیت کو برداشت کرنا بھی آسان ہی لگے گا، ہمت پیدا ہو جائے گی۔ ذرا سوچیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کا انتقال ہوا تو کفار مکہ کے طعنے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگری کا، کبھی دیوانہ پن کا، کبھی سحر کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کیا کیا کہتے تھے کفار، تو کیا یہ تکلیف کم تھی؟ کبھی چہرہ انور پر خاک ڈال دی گئی، کبھی تھوکا گیا، گالیاں دی گئیں، تمسخر کیا گیا، جان لیوا حملے کیے گئے، پتھر مارے گئے، کبھی گندگی ڈال دی گئی، کانٹے بچھائے گئے، حالت نماز میں اوجڑی ڈال دی گئی، قتل کی سازشیں ہوتی رہیں، تو کیا یہ سب کچھ برداشت کرنا اور سہنا آسان بات تھی؟ پھر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، مدینہ میں بھی یہود اور منافقین کی سازشوں کا سامنا کیا، تو کیا یہ سب کچھ آسان تھا؟ نہیں، یہ سب کچھ سننا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ سہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو بھی تنگ کیا گیا، تو کہاں کہاں مصیبتیں نہ دیکھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ آج اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، تو یقین مانے یہ اسی اجر کا باعث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا جہان میں اتنی تنگیاں، اتنی مشکلات، اتنے دکھ دیکھے ہیں نا، تو
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آج ان کو کیسی بلندی سے نوازا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے ہے کہ اسے اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے ہے کہ آج اگر اسے کسی مشکل کا سامنا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ جس نے مشکل میں ڈالا ہے اس کو نکالے گا بھی، کیونکہ وہی قادر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اسے سے ہی مدد طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن آپ کی مدد کرے گا اور دنیا اور آخرت میں آپ کو بھی نوازے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔